اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بیان کروں گا جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور آپ نے اس کا بہت استعمال فرمایا ہے۔ کھجور کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اجوا کھجور کے بارے میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ جو 7 دانے روزانہ نہار اجوا کھجور کے استعمال کرتا ہے تو سارا دن نہ جادو اور نہ زہر اس پر اثر انداز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اجوا کھجور تو دل کے امراض میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور کھجور کے بارے میں ایک میڈیکل یہ بیان کرتی ہے، کھجور ایک ایسا پھل ہے جو بہت جلد جسم میں توانائی فراہم کرتا ہے، یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہو تو وہ روزانہ مخصوص تعداد میں کھجور کو استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کھجور کھانے سے جسم فربا ہوگا، موٹا ہوگا اور طاقت بھی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر روغن زیتون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روغن زیتون کو روٹی پر بھی لگا کر کھاتے تھے۔ اور روغن زیتون کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی ہے جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ روغن زیتون کو استعمال کرو، یہ مبارک درخت سے ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بڑی زبردست اور دلچسپ میں معلومات بھی فراہم کرتا ہوں۔ جو بندہ روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اپنے جسم پر تو شیطان اس کے پاس نہیں آتا، اس کی وجہ کہ روغن زیتون ایک مبارک درخت میں سے ہے اور روغن زیتون کو کھانے کے بھی فائدے ہیں اور جسم پر مالش کرنے کے بھی بہت بڑے فائدے ہیں۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی، ہر میری بہن ان چیزوں کو اپنائے جو ہمیں اسلام میں ملتی ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہمیں معلومات ملتی ہے۔ اور نمبر 3، دودھ۔ دودھ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ اور میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی، ہر میری بہن کہ دودھ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی غذا کا حصہ بنائے۔ اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت پسند تھا اور آپ نے اس کا بہت بکثرت استعمال کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے اور شہد کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ تو یہ دیکھیے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے تو سبحان اللہ، پھر یقیناً ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے بہت ساری بیماریوں میں۔ اور بلکہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں دودھ اور شہد کا۔ جن کے بچے کمزور ہیں، لاغر ہیں، تو وہ کیا کریں کہ صبح ناشتے میں اپنے بچوں کو نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک بڑا چمچ کھانے والا شہد کا ڈال کے اس کو ہلا کر ناشتے کے دوران استعمال کروایا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے چند دنوں میں بچہ صحت کے ساتھ موٹا اور تندرست ہو جائے گا اور ہر قسم کی کمزوری سے بھی جان چھوٹے گی۔ بہت سارے میرے بھائی بہنیں ایسے ہیں کہ ہم بہت سارے پیسے میڈیسن پر استعمال کرتے ہیں، دوائیوں پر ضائع کرتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی سی اپنی خوراک بہتر کر لیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہترین ہے اور جس سے ہمیں بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ اور کدو کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اور میڈیکل میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری افادیت بیان کی ہوئی ہے۔ اور کدو کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے
اور انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، یعنی اس قید سے نجات دی جس میں وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ باہر آئے، مچھلی نے انہیں اگلا ساحل پر، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس کدو کی بیل اگی اور جو کی روٹی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو کی روٹی بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ اور سرکہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ اور یہاں پر سرکے کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اور سرکہ بہترین غذا بھی ہے اور بہترین میڈیسن بھی ہے۔ سرکہ کھانے کو جلد ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، اور سرکہ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی سرکے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یقیناً جس چیز کو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سارے طبی فوائد بھی ضرور ہوں گے۔ اور انجیر بھی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا انجیر کے بارے میں کہ یہ جنت کا پھل ہے۔ اور میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ انجیر کھانے سے جوڑوں کی دردیں ختم ہوتی ہیں، اور انجیر بھی جسم کو موٹا تازہ کرتا ہے۔ اور انجیر ان پھلوں میں شامل ہے جو جسم میں قوت مدافعت کے نظام کو طاقتور کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ غذا استعمال کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا جسم صحت مند رہے گا، اور ہمارا دفاعی نظام جو اپنی باڈی کا ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ترین ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی بیماری ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد 9ویں غذا، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بھی بہت مرغوب تھا، اور اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ پر سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنے والا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، میں نے آپ کو جتنی بھی آج کی چیزیں بیان کی تو ان سے فائدہ اٹھائے۔ آپ خود بھی اور اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے یقیناً ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں سب بہنوں کو ہمیشہ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔